مراد سعید صاحب جو ہیں، ایک تو ان کے لیے بسارے پیدا ہوئی جو 6 سیٹیں ملے گی پاکستان تحریک انصاف کو، ان میں وہ بھی شامل ہیں. 9 مئی کیسز میں عدالتوں کو مطلوب ہیں، تو ان کا کیا سٹیٹس ہوگا آگے فیوچر میں؟ دیکھیے فیوچر میں تو میرے خیال میں مجھے نہیں پتا کہ آپ قانون دان بھی ہے نا، تو اس لیے آپ سے پوچھا ہم نے. لیکن کیسز کے تو ہر پولیٹیشین کے خلاف کیسز ہوتے ہیں، اور جو کیسز کا سامنے کرتے ہیں، آپ نے دیکھا آصف علی زرداری نے 12 سال جو ہے نا کیسز کا سامنے کیے جیل میں، اور اسی طرح بی بی شہید نے کیے، ایک کیس لاہور، ایک اسلام آباد، ایک کراچی میں. تو یہ ساری چیزیں تو ہم بھگتے آ رہے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ کا جو پہلے سوال تھا، اور اب مراد سعید یقیناً سینیٹر بن جائے گا تو منظر عام پہ آئے گا، حلف اٹھانا پڑے گا اسمبلی میں، عمران خان صاحب کے لیے باتیں کرنی ہے. لیکن حلف اٹھائے بغیر وہ اسحاق ڈار صاحب کئی سال تک سینیٹر رہ گئے تھے، جب حالات کیا بہتر ہوئے، نارملائز ہوئے، باہر سے آئے اور پھر وزیر بھی بن گئے، تو وہ اچھے حالات کا ویٹ کریں گے. وہ اسحاق ڈار کو تو خصوصی رعایت ملی ہے، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ مراد سعید کو وہ خصوصی رعایت ملے گی، کیونکہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ نے حلف لینا ہے، اس کے بغیر وہ سیٹ آپ کو ویسے ختم ہو جائے گا، تو وہ ایک الگ سٹوری ہے. اب سوال یہ کہ آپ نے جمشید عزیز صاحب سے بہت سارے سوال کیے ہیں، مگر اسے جواب نہیں دیے کہ جو مرزا افریدی صاحب جو کھلے عام، میں نہیں کہتا ہوں، الزام نہیں لگا رہا ہوں، ان کے اپنے لوگ تو کہتے ہیں کہ پارٹی کو فنڈنگ کرتا تھا. یقیناً جہانگیر ترین و علیم خان کے ہاتھ سے نکل گئے، اور وہ جا کے فنڈنگ کرتا تھا اور اسی کو ٹکٹ دیے. آج جو سراپا احتجاج ہے پشاور کے صدر اور اس کی ٹیم اور سارے لوگ تو اسی کے خلاف ہے. لیکن ساتھ یہ کہ اس سے کئی مرتبہ اپنی گفتگو میں کہا ہمیں کہ ہم ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. کیا اسمبلی کے فلور پہ میڈیا کے سامنے عمر ایوب کو سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کی بجائے، اس کو کیا نام دے دوں؟ اس کو کیا نام دو؟ اس کو میں ڈرامہ بازی کہوں، یا کیا ایسی مجبوری تھی کہ آپ نے اسمبلی کے فلور پہ توبہ نزلہ اس کو سجدہ کی ہے کسی عہدے کے لیے کیا تھا؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ایک ورکر آدمی ہے، ان کی جو ماضی ہے ان سے میں بڑا واقف ہوں، بڑا میں پسند بھی کرتا تھا، جو ایک غریبوں کا ساتھی تھا، بس میں لوگوں کو لے چلتا تھا. لیکن اب جو تحریک انصاف میں پھنس گیا تو یقیناً پھر یہ سارے ڈرامہ بازی تو ان کو کرنے پڑیں گے.